السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ شکر اس مالک کو، خالق کا، جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کے اس لازوال کرم کے بعد ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں۔ تو اس ایمان لانے کے بعد ہمارا سب سے اولین فریضہ ہے اللہ کی بندگی و عبادت۔ قرآن کریم میں ارشاد بانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اتنا واضح مقصد تخلیق اور حکم الہی ملنے کے بعد بھی تم انسان اللہ کی کتنی بندگی کرتے ہیں، اس کی کس حد تک عبادت کرتے ہیں۔ نفل عبادات تو بہت بعد کے عمل ہیں، کیا ہم فرائض عبادت کی انجام دہی بھی ممکن بناتے ہیں؟ ذرا اپنے 24 گھنٹے کے معمولات کو اپنے نظر ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمان پیدا ہونے کے بعد، مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان ملک اور مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم فرض عبادات ادا کرنے سے قاصر ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم بدبخت ترین لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق نہیں بخشی، کیونکہ عبادت میں سب سے اولین اور دن میں متعدد بار ادا کی جانے والی عبادت نماز ہے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام بھی نماز کا ہی کیا جانا چاہیے۔ نماز کی پابندی ایک طرح سے دن میں 5 بار اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ہے۔ نماز مسلمان اور کافر میں فرق قرار دی گئی ہے۔ یہ فرق کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ اس کا واضح مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس حدیث مبارکہ کی روح سے کفر کر رہا ہے، اور کفر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔ امام مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک فرض عبادات ہیں، فرض اعمال ہیں، واجبات ہیں، سنت اعمال و عبادات ہیں۔ ان سب کے بعد جا کر نفل عبادات و اعمال کا نمبر آتا ہے۔ کیا ہم فرض عبادات ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی سے نیت کر لیجئے اور آئندہ اولین نماز ہی شروع کر دیجئے۔ ایک ہم کیا اور ہمارے اوقات کیا؟ اللہ کی تمام مخلوقات اپنے مالک ارض و سما کی عبادت و بندگی کرتی ہے۔ ہر مخلوق اپنے رب کی دن رات تسبیح کرتی ہے، جس کو انداز عبادت رب العزت نے عنایت فرمایا ہے، وہ اس انداز سے اپنے رب کی عبادت کر رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ النور میں ارشاد بانی تعالی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصِفُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والے اور پرند جو
پر پھیلائے اٹھتے ہیں، سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح سمجھ رکھی ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ سورۃ النور کی آیات نمبر 41۔ اللہ کے بندوں، تمام گناہ معصیت ایک طرف رکھ کر صرف نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ تمام برائیوں سے امان مل جائے گی۔ اگر ہم تمام برائیوں کو ترک نہ بھی کر پائے، کم از کم برائی سرزد ہونے کے بعد فوراً اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ بڑا غفور الرحیم بخشنے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی کا فرمان ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ دیدہ دانستہ کسی برے کام پر نہیں اڑتے۔ اوپر بیان کی گئی سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 135 اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ 100% گناہ نہ چھوڑ سکنے کے باوجود کم از کم گناہ کے فوراً بعد جب انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر معافی و مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ رب العزت اپنے بندے کو فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ خود کو اس چیز پر بضد مت رکھیں، اللہ توفیق دے گا تب نماز پڑھوں گا، یعنی کوئی فرشتہ آئے گا جو ہمیں وضو کروائے گا، جو ہمیں اٹھا کر مسجد تک لے جائے گا، ہرگز نہیں۔ توفیق اتنی سی ہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور ایمان کی دولت بخشی ہے۔ اب اس ایمان کی حفاظت اور تقویت کے لیے اور رضا الہی کے لیے ہم نے خود کوشش کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر نماز یا دوسری فرض عبادات میں کوتاہی کریں گے یا ترک کریں گے تو ہم سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ خدا کے لیے پیارے ہم وطنوں، ہر دنیا داری جاری رکھو، ہر شغل مستی جاری رکھو، لیکن نماز مت چھوڑو۔ نماز انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی۔ اگر ہم نے نماز قائم رکھی، اللہ ہم سب کو نماز با جماعت 5 گانا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔